میرے دوستو ایک مرتبہ پھر میرا ساتھ دو. حضرت فاطمہ بہت اونچی عورت ہے, کہو بے شک. حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں. عورتوں کی سردارن ہیں, عورتوں کی امیرن ہیں, جنت میں جانے والی ہے, بخشی بخشائی ہے. بلکہ میرے دوستو فاطمہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم کو معاف کرنے والا ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا, جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا, بھائی سب سمجھنا, جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا, وفات ہوئی, آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا. پہلے ہمارے نبی کا انتقال ہوا, وصال ہوا, صلی اللہ, ارے ساتھ میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. میرے دوستو وہ تاریخی بات میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں جس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری ہے. بھئی بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ذر. میرے دوستو ذرا توجہ کے ساتھ سننا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتفاق سے میں علی کے گھر پر پہنچا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے کچھ خبر نہیں تھی, میں تو اتفاق سے عشاء کا وقت تھا, میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے تو ہوش اڑ گئے, اس لیے کہ گھر جاتے ہی معلوم ہوا کہ نبی کی بیٹی کا وصال ہو گیا. نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے قسم اللہ کی, حضرت ابو ذر غفاری کہتے قسم اللہ کی, نبی کے انتقال پر جو میں رویا تھا, نبی کے وفات مبارکہ پر جو میں رویا تھا, اس کے بعد جو میرا دل ٹوٹا ہے تو حضرت فاطمہ کی وفات پر. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھڑی برابر یاد ہے. سننا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے وہ گھڑی برابر یاد ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک جنازہ اٹھایا گیا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جنازے کے 4 کندھے ہوتے ہیں. آگے کا کندھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا اور دوسری طرف ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن تھے, اور فرماتے کہ پیچھے ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین تھے, اور چوتھے کندھے پر میں تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم 4 تھے, حضرت علی تھے, حضرت حسن تھے, حضرت حسین تھے, اور چوتھے نمبر پر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں خود تھا. کہتے پھر آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے, کچھ لوگوں نے آنا شروع کیا, لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ کیا جنازہ تھا, وہ نبی کی بیٹی کا دنیا سے جانا بھی کیسا جانا تھا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں بار بار کوشش کرتا تھا کہ علی کو رونے سے روک دوں. حضرت حسن اور حسین دونوں معصوم بچے تھے, ان کو میں رونے سے روکوں, لیکن ابو ذر غفاری کہتے ہیں کیسے روکوں, اس لیے کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا تھا. وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ جاتا ہو, اور میرے دوستو اندازہ لگاؤ حسن اور حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. بھائی حضرت حسن ابھی بالغ نہیں ہوئے, حضرت حسین ابھی بالغ نہیں ہوئے, ایک کی عمر 7 سال کی, ایک کی عمر 8 سال کی. 8 اور 7 سال کے بچے کو جب معلوم ہو کہ میری ماں کا جنازہ لے کر جاتا ہوں تو بتاؤ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. میرے دوستو اندازہ لگاؤ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. خیر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی. اسی بات کے لیے میرے دوستو سمجھو میں یہاں پر آیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبر تیار ہو گئی اور وقت آیا کہ حضرت فاطمہ کو اب قبر میں رکھا جائے, یہی مدینہ پاک میں جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک, جو حضرات وہاں جاتے ہیں اور اگر ان کو کچھ تاریخ کا علم ہو تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں پر ہے. میرے دوستو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے جب قبر تیار ہو گئی اور اب حضرت فاطمہ کے ساتھ ساری کاروائی ہو گئی, اب قبر میں رکھنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اس وقت جب قبر میں رکھنے کا وقت آیا تو میں نے دیکھا علی کو, رأیت علیاً یتململ کتململ السلیم. کیا فرماتے حضرت ابو ذر غفاری کہتے رأیت علیاً یتململ کتململ السلیم. حضرت ابو ذر غفاری کہتے میں نے علی کو دیکھا وہ زمین پر ایسا تڑپ رہے تھے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. سانپ نے کسی کو ڈنک مارا ہو اور وہ زمین پر کیسے تڑپتا ہے, کہتے ایسے تڑپتے ہوئے علی کو میں نے دیکھا. ابو ذر غفاری کہتے حسن حسین کو دیکھا, دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے اور دھاڑے مار کے رو رہے. اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرا دل کلیجے پر آ گیا جب فاطمہ کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا, فاطمہ کو عین قبر میں رکھنے کا وقت آیا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں وہ دونوں بچوں کی زبان سے نکلا یا اماں, یا اماں, دونوں کی زبان سے
سے نکلا اے میری ماں، اے میری ماں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے یہ جملے نے مجھے رلا دیا، اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرنے والے کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیسے سمجھ میں آتا میرے دوستو؟ نبی کی بیٹی جا رہی ہے، علی جیسا شیر خدا تڑپ رہا ہے، حسن اور حسین جنت کے بچے یہ دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے زور سے قبر کو کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے میں نے کس کو کہا؟ علی کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ تو تڑپ رہے ہیں۔ حسن اور حسین کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ دونوں بچے ماں 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 کہہ کے پکار رہے ہیں۔ بھائی ان دو بچوں کو میں کیسے خاموش کروں جن کی ماں انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے؟ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے جوش میں آ کر میں نے قبر سے کہا۔ کیا قبر سے کہا میرے دوستو؟ وہ سن لو، دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سے کہا؟ بھائی ساتھ میں کہو، کس سے کہا؟ قبر سے۔ کیا کہا؟ یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ علی، ہذہ ام الحسنین۔ میرے دوستو اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے دوستو، کبھی رات کے سناٹے میں سوچو کہ حضرت ابو ذر غفاری کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ وہ کیسے اس مجمع کو سنبھالے جب شیر خدا تڑپ رہے ہیں اور فاطمہ دنیا چھوڑ کے جا رہی۔ حضرت ابو ذر نے قبر سے کہا اے قبر، حضرت ابو ذر نے قبر سے کہا اے قبر، معلوم ہے کس کا جنازہ تیرے پاس آیا ہے؟ اے قبر معلوم ہے کون سا مبارک بدن تیرے پاس آیا؟ ارے یہ تو نبی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیوی ہے، یہ حسن حسین کی ماں ہے، اور یہ تو جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے، یہ حسن حسین کی ماں ہے، یہ علی کی بیوی ہے، اور یہ نبی کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بار بار قبر کو یہ کہنے لگے۔ میرے دوستو قربان جاؤ اللہ کی رحمت پر، قبر سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ بھئی کہاں سے آواز آ رہی؟ حالانکہ قبر کبھی بولنے والی نہیں، لیکن اللہ جب بلانے پر آئے تو سب بول سکتے ہیں۔ بھئی اللہ جب بلانے پر آئے تو سب بول سکتے ہیں۔ قبر سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ یا ابا ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، انما ھذا البیت بیت العمل الصالح۔ قبر سے آواز آئی ابو ذر خاموش ہو جاؤ، یہاں کسی کی رشتہ داری مت بتاؤ، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہاں یہ مت بتاؤ کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے، یہاں یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر ہمارے پاس آئی ہے، یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر میرے پاس آئی ہے، یہ مت بتاؤ کس کی بیٹی، کس کی ماں، کس کی بیوی۔ یہاں تو قبر کا معاملہ یہ دنیا میں معاملہ ہوتا ہے، خاندان اونچا، بنگلہ اونچا، بلڈنگ اونچی، قبر کے اندر سوائے کفن کے کپڑے کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر گنہگار ہے تو 1 گھنٹے کے اندر کفن کا کپڑا بھی چیرا چیرا کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو آواز آئی ھذا بیت العمل الصالح، یہ تو اعمال کا گھر ہے، بتاؤ کون سے عمل لے کر آئے۔ میرے دوستو میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جمعہ کا مبارک دن ہے، سننا جو میں کہہ رہا ہوں سنو۔ میرے دوستو یہ آواز جو آئی یہ فاطمہ کے لیے نہیں آئی، کہو یہ آواز فاطمہ کے لیے، ارے کہو یہ آواز فاطمہ کے لیے، اس لیے کہ فاطمہ تو بخشی بخشائی، ارے کہو نا فاطمہ تو بخشی بخشائی، جنتی عورت ہے، تمام عورتوں کی سردارن ہے، تمام عورتوں کی امیرن ہے، اور حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی عورت کا مقام نہیں۔ یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں میرے دوستو، یہ آواز میرے اور آپ کے لیے آئی تھی، یہ آواز میرے اور آپ کے لیے آئی تھی جب حضرت فاطمہ کو کہا کہ تمہارا رشتہ داری کام نہیں آئے گی، تو میرے دوستو ہمارا پیسہ قبر میں کام آئے گا؟ ارے کہو بھائی ہمارا پیسہ قبر میں کام آئے گا؟ میرے دوستو یہ چکنا چلانا کچھ نہیں، قبر میں اگر کام آئے گا مجھے اور آپ کو، اگر قبر میں کام آئے گا تو ہمارے اچھے اعمال کام آئیں گے۔ بھئی یہ بات یاد رکھنا، یہ اچھے اعمال کے سوا کچھ قبر میں کام نہیں آئے گا۔ میرے دوستو اگر آج ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کی عمارت ہو، ہمارے پاس بڑی بڑی بلڈنگ ہو، ہمارے پاس بیوی ہو، ہمارے پاس بچے ہو، قسم اللہ کی قیامت میں کام آئے گا تو صرف نبی کی